अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल NTV उर्दू। अगर आप नई इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और दबा दीजिए साथ मौजूद बेल आइकन ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। किसी का इफलाक देखना हो तो इफ्तार के वक्त इसका शरबत पी जाओ। मेरी तो जान ही निकल जाती है जब नमाज में गोडे थल्ले कमीज दा मोती आ जाता है। लड़की अपनी माँ से बोली, मम्मा मेरे चेहरे पर भी लगता है रोजों का नूर चढ़ा जा रहा है। मम्मा ये नूर नहीं, सारा दिन रोजा रखकर एसी में जो मरी पड़ी रहती है ना तू, ये उसका असर है। कभी आप बहुत दुखी हों तो अपनी शादी की वीडियो उल्टी चलाकर देखें, बहुत मजा आएगा। बीवी कार से निकलेगी, अपनी उंगली से आपकी अंगूठी उतारेगी और अपने घर चली जाएगी। मैं एक जगह इश्तिहार पढ़ रहा था, लिखा था फ्रेश इमली आलू बुखारे वाला शरबत। फिल्टर शुदा पानी को भी उबाल कर इस्तेमाल किया जाता है। डिस्पोजल गिलास की सहूलत मौजूद है। और सबसे आखिर में पता क्या लिखा था? इससे अच्छा शरबत तुम्हें फरिश्ते ही पिलाएंगे अगर तुम जन्नत में जाओगे। एक मछली ने अम्मी से पूछा, अम्मी हम जमीन पर क्यों नहीं रहते? मछली की अम्मी ने जवाब दिया, बेटा हम फिश हैं, जमीन पर तो सेल्फिश रहते हैं। पूरा पाकिस्तान लस्सी को लस्सी बोलता है और इस्लामाबाद वाले दही का जूस। सहरी में मछली खाने से ग्रेज करें, क्योंकि जिस हिसाब से हम पानी पीते हैं पेट में मछली जिंदा भी हो सकती है। मैंने नई मुलाजमा रखी। जब वो दूध लेकर आई तो मैंने देखा मुलाजमा ने दूध का गिलास मजबूती से पकड़ा हुआ है और वो घबराई हुई है। मैंने इसे हिदायत की, बेटा कि आइंदा से ट्रे में लेकर आना। अगले दिन मेरी आंखें ये देखकर फट गईं कि मुलाजमा दूध ट्रे में डालकर ले आई और पूछने लगी, साहब जी आपको चम्मच ला दूं या दूध ऐसे ही चाट लेंगे? कैल्शियम की गोलियां खुद इतनी आराम से टूट जाती हैं, हड्डियों को क्या खाक मजबूत करेंगी। घर में बनाई हुई डिश की तारीफ हमारे यहाँ कुछ लोग इस तरह करते हैं, लग ही नहीं रहा घर पर बनाई हुई है। छोटा बच्चा अचानक हंसने या रोने लग जाए, दूसरे लोग बोलते हैं वाह सो क्यूट अमेजिंग, और पाकिस्तानी बोलते हैं इसको फरिश्ते नजर आ रहे हैं। 4 गंजे बिन बुलाए मेहमान बनकर एक दावत में पहुंच गए और मेज़बान से कहने लगे, वाह क्या शानदार महफिल है। मेज़बान ने इनके गंजे सरों को बगौर देखते हुए कहा, जी हाँ, और फिर आपने आकर हमारी महफिल को 4 चांद लगा दिए हैं। एक दोस्त दूसरे से, तुम किस वक्त सोकर उठते हो? दूसरा दोस्त, यूं ही सूरज की पहली किरण मेरी खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल होती है मेरी आंख खुल जाती है। पहला दोस्त, इसका मतलब है कि तुम सुबह सवेरे उठ जाते हो। दूसरा दोस्त, नहीं, मेरे कमरे की खिड़की मगरिब की तरफ खुलती है। यूनिवर्सिटी के पहले 2 सेमेस्टर वो मुझे देखती रहती थी। सर पढ़ा रहे थे मगर वो मुझे देख रही थी। कभी धीरे से मुस्कुरा रही होती थी। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई इससे बात करने की। 2 सेमेस्टर बाद गर्मियों की छुट्टियां हो गई। 3 माह बाद मैंने हिम्मत इकट्ठी की कि इससे बात करूंगा, मगर छुट्टियों से वापसी पर उसके तेवर ही बदल गए थे। मुझे बिल्कुल नहीं देखती थी। हिम्मत करके इससे एक दिन अपनी बेतवज्जी की वजह पूछी कि अब तुम मेरी तरफ देखती क्यों नहीं। वो देर तक हंसती रही, फिर आहिस्ता से बोली, वो मैं भैंगी थी, गर्मियों की छुट्टियों में ऑपरेशन करवा लिया है। छोटी उम्र की लड़की से शादी करने का फायदा ये भी है कि ज्यादा फरमाइशें नहीं करती। बस दिन में एक दफा सलांटी, चॉकलेट्स और टॉफियां लाकर दे दो, सारा दिन हंसी खुशी गुजर जाता है। यूफोन कस्टमर केयर का मुकालमा। लड़की, अस्सलाम वालेकुम, यूफोन में खुश आमदीद, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? लड़का, क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? लड़की, एक्सक्यूज मी सर, ये यूफोन कस्टमर केयर है, बताइए आप अपने फोन के हवाले से क्या जानना चाहेंगे? लड़का, नहीं आप ये बताएं, आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? लड़की, सॉरी सर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ शादी में। आप अगर
اپنے فون کے بارے میں. لڑکا: آپ ہنی مون پر کہاں جانا چاہیں گی؟ لڑکی: سوری سر، میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ اگر اپنے فون کے بارے میں. لڑکا: ولیمہ میریٹ میں یا سرینا میں؟ لڑکی: سر آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں شادی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، آپ کیوں مجھے غیر ضروری آفرز دے رہے ہیں؟ لڑکا: میڈم اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب آپ کی کمپنی ہمیں غیر ضروری آفرز کے SMS کرتی ہے اور آدھی رات کو بلا وجہ فون کرتی ہے اور وقت بے وقت کال کر کے تنگ کرتی ہے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہوگا. سورج کو جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ لڈی ڈالتا ہوا اپنی نانی کے گھر پاکستان آ جاتا ہے. رات میں شوہر کی آنکھ کھل گئی، دیکھا بیوی سو رہی ہے، اس کے پیر کے پاس ایک ناگن ہے. شوہر نے آرام سے آواز دی، ڈس لے ڈس لے. ناگن بولی، کمینے چرن چھونے آئی ہوں، گرو ہے یہ ہماری. بریکنگ نیوز: ڈاکوؤں نے گھر کا صفایا کیا، آب زمزم پیا، اس کے بعد فرار ہونے سے قبل بزرگ خاتون سے سر پر ہاتھ بھی پھروایا اور چلتے بنے. پاکستانی تو جب تک 10 خربوزے سونگ نہ لیں ان کو میٹھا خربوزہ ہی نہیں ملتا، چاہے اس چکر میں کرونا ناک کے ذریعے اندر گھس جائے. آفرین ہے لوگوں پر، فروٹ کی دکان پر جاتے ہیں، وہاں پر پڑے خربوزے اٹھاتے ہیں، چاہے ان لوگوں کو 10 دفعہ کسی نے دبا کر چھوڑا ہو اور چاہے 10 دفعہ سونگ کر چھوڑا ہو. وہ سب سے پہلے ماسک اتارتے ہیں، پھر اسے اٹھا کر سیدھا ناک سے دبا کر یوں لگاتا ہے کہ ناک ہی اوپر کو چڑھ جاتا ہے، پھر گہری سانس یوں لیتا ہے جیسے عطر سونگ رہا ہو. بس ایک بار ڈاکٹر اس چائنا سے آنے والی بیماری کی ویکسین بنا دیں، پھر تو پاکستانی عورتیں یوٹیوب پر دیکھ دیکھ کر بھی بنا لیں گی. بہو کو تو کھیر پکوائی رسم کر کے دوسرے ہفتے ہی پرانا کر دیتے ہیں، لیکن داماد کو تو شادی کے 10 سال بعد بھی VIP پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے. ڈرونی فلموں میں جب لڑکی کی آواز آتی ہے تو وہ کہتی ہیں کون ہے وہاں، جیسے بھوت بولے گا باجی میں ہوں بھوت، کچن میں پکوڑے تل رہا ہوں، کھاؤ گی؟ ساس افطاری کا سامان تیار کر کے کچن سے نکلی ہی تھی کہ نیند سے بیدار ہوئی بہو آنکھ ملتی ہوئی کچن کے دروازے پر آئی اور بولی، ماں جی کوئی کام ہے تو بتا دیں. کچن کی گرمی اور غصے سے بھری ہوئی ساس ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، جا کڑیے کوٹھے سے جا کے مغرب دی اذان دے آ. اگر حکومت کو کسی طریقے سے کنٹینر پر بٹھا دیا جائے تو شاید انہیں یاد آ جائے کہ پیٹرول 60 روپے لیٹر ہونا چاہیے تھا. پنجابی کی وہ مثال بھی پوری ہو گئی، 6 دن ویلے اتوار دی چھٹی. شادی سے پہلے ہیرو نمبر 1، شادی کے بعد ولی نمبر 1. شادی سے پہلے میں نے پیار کیا، شادی کے بعد یہ میں نے کیا کیا. شادی سے پہلے جان مت جاؤ، شادی کے بعد جان مت کھاؤ. شادی سے پہلے تم بن رہا نہ جائے، شادی کے بعد تم کو سہا نہ جائے. شادی سے پہلے کچھ تو بولو، شادی کے بعد کبھی چپ بھی ہو لو. شادی سے پہلے آئی لو یو، شادی کے بعد آج پھر آلو. شادی سے پہلے ملنے کب آؤ گی، شادی کے بعد میکے کب جاؤ گی. لڑکے نے اپنی گرل فرینڈ کو میسج کیا، کہاں ہو؟ لڑکی، میں اس وقت پاپا کی نئی BMW کار میں بیٹھ کر کلب جا رہی ہوں، وہاں سے 5 اسٹار ہوٹل میں ایک تقریب میں شرکت کرنی ہے، اس لیے میں تم سے شام میں بات کروں گی. ویسے تم کہاں ہو؟ لڑکا، میں روٹ نمبر 55 کی لوکل بس میں تمہارے پیچھے 2 سیٹ چھوڑ کر بیٹھا ہوں، کرایہ نہ دینا، میں نے دے دیا ہے. امیر آدمی، آج میرے پاس 14 کاریں، 28 دکانیں اور 4 بنگلے ہیں. غریب آدمی، میرے پاس ایک بیٹا ہے اور اس کی گرل فرینڈ تیری بیٹی ہے. نئی سیکرٹری باس کے کمرے سے غصے میں باہر نکلی. اس کی کولیگ نے پوچھا، تم اندر جاتے وقت بہت خوش تھی اور اب اتنا غصہ؟ سیکرٹری نے جواب دیا، جب میں اندر گئی تھی تو باس نے نشیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ فرصت ہے؟ تو میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، جی ہاں، آپ کے لیے تو فرصت ہی فرصت ہے. پھر اس کی کولیگ نے پوچھا، پھر
کیا کہا باس نے؟ سیکرٹری نے غصے سے منہ بناتے ہوئے کہا. پھر اس نے 40 صفحے دے دیے ٹائپ کرنے کے لیے. بیبی کہیں کا. نسلیں جوان اور جوان سے بوڑھی ہو گئی، لیکن روح افزا کی بوتل کا ڈھکن آج تک صحیح طرح بند نہیں ہوتا. میری بیٹی نے مجھے چاکلیٹ دی. میں نے اسے گلے لگا لیا اور کہا بیٹی میرا تو روزہ ہے. اس نے جواب دیا بابا آپ کو دے نہیں رہی، کھول کر دیں مجھے. تاجر دکان کھولنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، مولوی حضرات مساجد کھولنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور سلام ہے ان اساتذہ کو جو کسی نے بھی سکول کھولنے کی بات کی ہو. لڑکی امی مجھے ماضی، حال اور مستقبل کی کوئی مثال دیں. ماں میں خوبصورت تھی، خوبصورت ہوں اور خوبصورت رہوں گی. لڑکی ابو آپ بھی کوئی اچھی سی مثال دیں نا. باپ تمہاری امی کو وہم تھا، وہم ہے اور وہم رہے گا. سحری میں بہن بھائیوں کو جگانے کا سب سے آسان ترین طریقہ، اٹھ جاؤ تمہارا موبائل ابو چیک کر رہے ہیں. ایک پاکستانی نے چائنیز انجینئر کو جلیبی پیش کی تو وہ رونے لگا. پاکستانی نے پوچھا کیا ہوا، روتے کیوں ہو؟ تو چائنیز کہنے لگا کہ یہ تو لکھا ہوا ہے آپ کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، یعنی جلیبی کے اوپر یہ لکھا ہوا. افطار کے وقت سب سے پہلے منہ ہاتھ دھو کر اور تیار ہو کر وہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے جس کا سرے سے روزہ ہی نہیں ہوتا. بیوی نے فیک آئی ڈی بنا کر اپنے شوہر سے بات چیت شروع کی تو شوہر نے اسے بتایا کہ اس کی بیوی 3 سال پہلے مر چکی ہے.